بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باٹم لائن ود چودھری اکمل. ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اور میں مزید آپ کے علم میں لانا چاہوں گا کہ ہمارے اس پروگرام کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں اور وہ مسائل جو عوام سننا چاہتے ہیں اور عوام جن کا حل کرنا چاہتے ہیں، ان کے حوالے سے مختلف جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں ان سے بات چیت کی جائے اور ان کا موقف جانا جائے کہ وہ اس سلسلے میں کیا سوچتے ہیں، کس طریقے سے ان کی پلاننگ ہے، کیا حکمت عملی ہے. اور اسی حوالے سے ہم مختلف جماعتوں کے جو پرومیننٹ لیڈران ہیں ان سے بات کریں گے. سب سے پہلا جو ہمارا بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے بلدیاتی انتخابات، کیونکہ جمہوریت کی جو بنیاد ہے وہ اسٹارٹ ہوتی ہے بلدیاتی انتخابات سے. اور اگر آپ دیکھا جائے، آپ کے سامنے ہے کہ الحمدللہ ہماری وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اسمبلیاں تشکیل پا چکی ہیں، لیکن اس کے برعکس جو سپریم کورٹ کے آرڈرز کو بھی دیکھا جائے اور دوسری بھی وجوہات کو دیکھا جائے تو بلدیاتی انتخابات اپنے وقت پر نہیں ہو رہے. میرے حساب سے اور میرے خیال میں ایک عام آدمی یہی سوچتا ہے کہ اس کے جو مسائل ہیں یوٹیلیٹی سے ریلیٹڈ، یا اس کی اگر گلی میں نالی میں پانی نہیں آ رہا یا گٹر کا مسئلہ ہے یا دوسرے مسائل ہیں، یہ اس کے گلی محلے کی سطح کے اوپر حل ہونے چاہیے، نہ کہ یہ مسائل صوبے میں اور وفاق میں جا کے حل ہوں. ہوتا یہ ہے کہ دیکھنے میں اکثر آیا ہے کہ جو بھی پروگرام آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے، کوئی اس میں صوبائی حکومت کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے، کوئی وفاقی حکومت کو. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہمارے یہاں پہ لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے، جیسا کہ ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ جو وفاقی سطح کی ایک انٹرنیشنل لیول کی نیشنل لیول کی گورنمنٹ ایک الگ ہوتی ہے، اور جو صوبائی سطح پہ روزمرہ کے معاملات اور قیمتوں کو سیٹ کرنا اور مختلف یہ جو ہمارے ایشوز نہ صرف کراچی شہر کے ہیں بلکہ پورے سندھ کے مسائل ہیں، وہ سارے کے سارے حل کرنے کے لیے بلدیاتی حکومت کا ہونا ایک مرکزی اہمیت کا حامل ہے. تو اس سلسلے میں جو ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ مختلف جو آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ جماعتوں کے سربراہان سے بھی اور ان کے پرومیننٹ جو لیڈران ہیں ان سے ہم رابطہ کریں. اس سلسلے میں آج ہمارا پہلا پروگرام ہے اور اس میں ہم نے جو ہے وہ آئے ہیں جناب نثار کھوڑو صاحب کے پاس. یہ آپ کو میرے خیال میں کسی تعارف کے محتاج بھی نہیں ہیں، اور پیپلز پارٹی سندھ کے جو ہیں یہ صدر ہیں، وزیر صاحب کے ایڈوائزر ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، یونیورسٹیز کے چانسلر ہیں، اور ماشاءاللہ سب سے ایک سینئر حیثیت ہے ان کی، اور پارٹی میں ان کی مرکزی حیثیت ہے، اور جو بھی مرکزی لیڈرشپ ہے ان میں ان کا ایک اہم رول ہے. تو آئیے ناظرین ان سے بات کرتے ہیں. اچھا سر، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جو ہے وہ اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم دیا. آپ نے کبھی یاد خود نہیں کیا تو میں نے بھی نہیں سر بالکل آپ سر ہمارے سر آنکھوں پہ بالکل آپ کا تو ماشاءاللہ پیپلز پارٹی میں بھی اور آپ سمجھیں سندھ کی سیاست میں ایک مرکزی رول ہے. اچھا سر، پہلا سوال میرا کچھ اس طریقے سے ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ شروع سے جمہوریت کے اوپر ہی یقین رکھتی ہے. تو جمہوری حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جمہوریت کی جو پہلی سیڑھی ہے، جو بنیاد ہے، وہ ہوتا ہے لوکل گورنمنٹ کا سسٹم. اس حوالے سے نہ صرف یہ کہ سندھ میں بلکہ پورے پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہے، اور ان بلدیاتی انتخابات نہ ہونے کی وجہ سے جو صوبائی حکومتیں اور وفاقی سطح کی حکومتوں کو چھوٹے چھوٹے لیول کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مثلا اگر کسی گلی کا گٹر بھی بند ہے نا تو بھی وہ کہے گا صوبائی حکومت کا مسئلہ ہے، صوبائی حکومت کہے گی یہ فیڈرل حکومت کا مسئلہ ہے. تو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آپ کا اسٹانس کیا ہے، اور دوسرا اس سلسلے میں پیپلز پارٹی کی تیاری کیا ہے؟ دیکھیں، بات سنیں، ہم نے منشور بنایا تھا 1993 میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کا، کسی اور پارٹی نے نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے شہید محترم بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ہدایت پر ایک منشور بنایا تھا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا، جس میں تصور دیا گیا تھا ڈسٹرکٹ گورنرز کا. ٹھیک ہے، اس وقت ہماری حکومت سندھ میں تھی، پنجاب میں شاید کولیشن گورنمنٹ تھی، اور اگر لاگو کرنا تھا تو ہم کم از کم 2 صوبوں میں تو لاگو کرانا چاہتے ہوں گے. مسئلہ وہاں ہوا، یہاں نہیں، اور یہ بات قابل عمل نہ ہو سکی. 3 سال میں ہماری حکومت چلی گئی، اور کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے خواب بھی ادھورے رہ گئے. ٹھیک ہے جی.
پھر اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی, انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. پھر جنرل مشرف آئے, اور یہ حقیقت ہے کہ یہ جنرل صاحبان جب بھی آتے ہیں, چاہے ضیاء الحق ہو چاہے مشرف ہو, ان کو جنرل الیکشن اچھی نہیں لگتی. آ کے کہہ دیتے ہیں کہ ہماری قوم اس لائق نہیں ہے کہ ہم جنرل الیکشن کے لیے ان کے فیصلے کا منتظر ہوں. ضیاء الحق نے بھی کہہ کے یہ کہہ دیا, 77 سے آئے 83 تک 79 تک, کم از 2 سال تک انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور جنرل مشرف نے بھی اسی طرح سے 99 میں آئے اور 2001 میں اس نے بھی 2 سال لگائے. جنرل تنویر نقوی کو پکڑا, اور پھر وہ آپ کے پاس وہ نظام آیا جس کو ایک آرڈیننس کے طور پر ڈالا گیا. آرڈیننس کے طور پر ڈال کر کہا گیا کہ جی 9 سال اس نظام کو کوئی ادھر ادھر کچھ نہیں کر سکتا, نہ کاما نہ فل اسٹاپ چینج نہیں کر سکتا. آئین کو معطل کر کے میں جو بھی ہے آئین کو معطل تو کرتا ہی ہے جنرل صاحب, اس کے علاوہ کرتا ہی ہے. 9 سال انہوں نے کام کیا مسلسل. پہلی الیکشن میں ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کر دیا, اور جماعت اسلامی کے نعمت اللہ صاحب وہ میئر بن گئے, ناظم بن گئے, جو بھی ہے. خیر, یہ 4 سال پہلے 4 سال دوسرے, 8 سال مسلسل لوکل باڈی کا سسٹم یہاں رہا, اور اس کو اتنا مضبوط کیا گیا کہ صوبائی حکومت پوسٹ مین بن گئی. صوبائی حکومت پوسٹ مین بن گئی, اور ڈائریکٹ فنڈنگ ہوتی تھی ڈسٹرکٹس کو اور لوکل باڈی کے اداروں کو, اور ایک قسم کے 1 یونٹ لگا دیا گیا. صوبائی حکومت کچھ نہیں کر سکتی تھی, جبکہ دنیا میں یہ مشہور ہے کہ یہ سارا صوبائی حکومتوں کے دائرہ اختیار میں ہونا چاہیے. اب 8 سال میں انہوں نے کرنا تھا تو بہت کچھ کر سکتے تھے. ہماری اسکیمیں 1993 میں بہت مشہور ہوئی تھیں, جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحب نے 200 ارب سے زائد کی ایک پیکج اناؤنس کیا تھا, جس میں کمیونیکیشن یعنی مطلب کہ اوور پاسز, انڈر پاسز, نیدرلینڈ بائی پاس, ایکسپریس, لیاری ایکسپریس وے, اور پتہ نہیں اور کتنے, یہ سارے منصوبے کاغذات پہ تو آ ہی گئے تھے. ہوا کام وہی جو 1993 میں ہم نے شروع کیا تھا, جس کے لیے ہم نے تصور پیش کیا تھا. لیکن ابھی تک اس 9 سالوں میں میٹروپول ہوٹل سے لے کے ایئرپورٹ تک بھی کوریڈور فری نہیں بن سکا. کمیونیکیشن کا ایک طریقہ ہے, بہت بڑا طریقہ ہے, لیکن نہیں بن سکا. فنڈنگ کی کوئی کمی نہیں تھی, اربوں روپے ملتے تھے. اربوں روپے ملنے کے بعد بھی کراچی بڑا شہر ہے, ہو سکتا ہے وہ ارب کم ہو گئے ہوں, لیکن ٹرن کی بیسس پر ٹینڈر کیے بغیر یہ کام ہوتے رہے. پولیٹیکل پارٹیز پہ اکثر تنقید ہوتی تھی کہ جی وہ لوکل باڈی سے گھبراتے ہیں, لیکن یہ پیپلز پارٹی تھی جس نے یہ تصور پیش کیا کہ لوکل باڈی کا سسٹم اور اس کی الیکشن نان پارٹی بیسس پہ کیوں ہو. میں پارٹی کا, پیپلز پارٹی کا ہوں, اور پھر جب الیکشن میں کھڑا ہوتا ہوں لوکل باڈی میں تو کہلاتا ہوں عوام دوست. بھائی میں پیپلز پارٹی کا ہوں, سب جانتے ہیں میں پیپلز پارٹی ہے, کوئی ایم کیو ایم کا ہے, کوئی جماعت اسلامی کا ہے, کوئی جے یو آئی کا ہے, کوئی پی ایم ایل این کا ہے, تو ان کے نام سے کیوں الیکشن نہ ہوں. یہ ہم نے تصور پیش کیا, 2008 میں تصور پیش کیا, 2009 میں تصور پیش کیا, جس کو سارے پاکستان نے مان لیا, الیکشن کمیشن نے مان لیا, اور یہ الیکشن پھر ہوئے 2015 میں. یہ واپس آ گیا, صوبائی حکومتوں کے دائرہ اختیار میں آ گیا. ہم نے اپنے صوبائی لیول پر مشورے کیے, ایم کیو ایم کے ساتھ مشورے کیے, روزانہ مشورے ہوتے تھے ان کے ساتھ, ہوئے, اور ان کا تصور جنرل مشرف کا تھا,
ہم نے کہا نہ جنرل مشرف کا ہونا چاہیے نہ ضیاء الحق کا ہونا چاہیے, ہم اپنے صورتحال کے مطابق قانون بنانا چاہیے. ایک ہم نے قانون بنایا, اس پہ بہت تنقید شروع ہو گئی, ہم نے اس کو وڈرا کر لیا. پھر ہم نے دوسرا قانون بنایا جو اسمبلی میں پیش ہوا, اسمبلی میں پاس کیا میجورٹی بلبوتے پر. میجورٹی بلبوتے پر ایک قانون پاس ہوا جس کو کسی نے کورٹ میں چیلنج نہیں کیا. ایک قانون لاگو ہوا جس نے 4 سال, سندھ وہ واحد صوبہ ہے جس نے یہ لوکل باڈی الیکشن کے 4 سال پورے کیے. پنجاب نے پہلے ختم کر دیے, 2018 کے بعد وہاں لوکل باڈی سسٹم ہے ہی نہیں. بلوچستان نے ختم کیا, کے پی نے ختم کر دیا. سندھ واحد صوبہ ہے جس نے 4 سال مکمل وہ حکومت قائم رہنے دی. ہم نے کسی اسمبلی کے تھرو یا کسی ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو ہم نے اس کو ڈسٹرب نہیں کیا. اس کے نتائج کیا ہیں اس پہ بحث ہو سکتی ہے, اس کے اختیارات کیسے ہیں وہ بحث ہو سکتی ہے, اس میں کہاں تک اچیومنٹ ہو سکتی ہے وہ الگ سی بحث ہے. لیکن آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ لوکل باڈی سسٹم نہیں ہے. ابھی لوکل باڈی سسٹم کیوں نہیں ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں. 2017 میں ہوئی تھی مردم شماری, اور ہمارا اعتراض ہے کہ کراچی کو انڈر کاؤنٹ کیا گیا ہے. ہمارا اعتراض ہے کہ سارے سندھ کو انڈر کاؤنٹ کیا گیا ہے, انڈر کاؤنٹ کیا گیا ہے. انڈر کاؤنٹ ہونے کی وجہ سے مردم شماری کی حتمی لسٹ تو جاری ہی نہیں ہوئی. حتمی لسٹ وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ نے کرنی ہے, وہ جاری نہیں ہوئی. یہ 3 سال سے مسلسل اس پہ سوتی رہی ہے یہ وفاقی حکومت, ہم نہیں, وفاقی حکومت سوتی رہی ہے. ہمارا مدعا یہ ہے کہ جی انڈر کاؤنٹ ہے اس لیے رینڈم چیک کرو, 2% 5% رینڈم چیک کرو, اس کے بعد اناؤنس کرو. اناؤنس کرو گے تو حلقہ بندیاں ہوں گی, حلقہ بندیاں ہوں گی تو الیکشن ہو سکیں گے. یہ الیکشن کمیشن نے بھی مانی کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے, بالکل لکھا ہوا ہے, آئین میں لکھا ہوا ہے. ہم نے صرف جنرل الیکشن کے لیے ایک جنرل الیکشن 2018 کی کہ کہیں جنرل الیکشن پوسٹ پون نہ ہو جائے, جمہوریت کی ریل کی پٹڑی سے اتر نہ جائے جمہوریت, ہم نے صرف اس الیکشن کے لیے یس کہا تھا کہ جی عارضی لسٹ پر بھی الیکشن کرا تو دو. باقی کوئی الیکشن جو بھی ہو وہ حتمی رزلٹ آنے کے بعد ہوتی ہے. اگر وہ حتمی رزلٹ کل آ جائے ہم پرسوں الیکشن کرا دیں گے. ہمیں اس بیسک بنیادی نظام کے خلاف نہیں ہے. ہم نے تو اس کو اور اسٹریم لائن کیا ہے اور اس کو ہم نے پارٹی بیسڈ کرا دیا ہے کہ جی ہاں ٹھیک ہے, سب کو یہ دھوکے بازی کی کیا بات ہے کہ جی ہم کوئی عوام دوست ہے, کوئی حق پرست ہے, کوئی کچھ پر ہے, کوئی کچھ ہے, کیوں ایسا ہو. تو ہم لوکل باڈی سسٹم کے حامی ہیں. اس قانون میں بہتری لائی جا سکتی ہے لیکن حق صوبوں کا ہے, صوبائی اسمبلی کا ہے, وہ قانون بنائیں, اس پر عمل ہو. دیکھیں اس چیز میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ صوبائی حکومت کا جو رائٹ ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ کا ایک نظام وضع کرے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے اب اس وقت سندھ میں جو اے سی اور ڈی سیز وغیرہ کا جو سسٹم ہے اور اس کے علاوہ لوکل گورنمنٹ میں جو ہے سوائے کے ایم سی کے میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی ادارہ جو ہے وہ لوکل باڈیز کے انڈر میں ہو. واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی آپ مثال لے لیں, اسی طرح آپ کے بی سی کی مثال لے لیں, اس کو ایس بی سی بنا دیا. تو اب وہ بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ لوکل جو گورنمنٹ ہے تھرو آؤٹ دی سندھ, ٹھیک ہے نا, وہ بالکل سمجھے ان کے پاس اختیارات ہی نہیں, اور اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ یہ رہا ہے کہ آؤٹ پٹ نہیں آ رہا, اور اس کی وجہ سے سندھ گورنمنٹ کو بھی تنقید کا سامنا. میں عرض کروں سر میں سندھ کی بات کروں گا. ہاں سندھ کی بات کریں گے ڈیفینیٹلی, اس کا ایک شہر ہے. ہاں سندھ کی بات کریں گے. میں پورے سندھ کی بات کرتا ہوں جہاں ہمارے سندھ کے اور علاقوں میں ہو سکتا ہے کراچی سے بھی بدتر حالت میں لوگ رہتے ہوں. گاؤں, گلی, نالی, بجلی, یہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ہر غریب گھر میں محسوس کی جاتی ہیں. میں پورے سندھ کی بات کروں گا, ٹھیک ہے. میں آپ پھر اس چیز کو بھی محسوس کریں کہ میں نے اس میں کوئی سیاسی عزائم نہیں رکھے, میں نے اس میں کوئی سیاسی عزائم نہیں رکھے, نہ سوچے, اور ہم نے آفیسران کو لگا دیا. ہم نے راہ چلتے ہوئے کسی پیپلز پارٹی والے کو, کسی پی ایم ایل این والے کو, کسی اور کو, جے یو آئی کو نہیں دیا. ہم نے آفیسروں کو کہا کہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ سنبھالیں. ہم نے پولیٹیکل عزائم چھوڑ کر لوکل باڈیز کو بہتر کرنے کی کوشش میں ابھی بھی لگے ہوئے ہیں.
ہمارے 6 اگر میونسپل کارپوریشن تھے یہاں، ایک میٹروپولیٹن کارپوریشن تھا. ہر کارپوریشن کام کر رہی ہے، ہر ڈسٹرکٹ کاؤنسل کام کر رہی ہے، ہر میونسپلٹی کام کر رہی ہے. اگر ہے تو کمشنر، اگر ہے تو ڈی سی، اگر ہے تو مختار کار، اگر ہے تو یہ سارے ایس ڈی ایمز، یہ مختلف افسران ہیں، ان کو یہ دیا گیا ہے اختیار کہ وہ اپنے اپنے ان کے خیال رکھیں. فنڈنگ بھی ادھر ہو رہی ہے، فنڈنگ بھی ہو رہی ہے، افسران بھی ہیں، اور علاقے کے حالات کو بہتر کرنے کی ذمہ داری بھی ان کو دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو فنڈز کی جو ایلوکیشن ہے آپ کے خیال میں یہ ڈی سی سسٹم جو ہے، ایس ٹی ایم وغیرہ جو بھی ہے، رادر دین کہ وہ جو اس علاقے کے اور اس محلے کے نمائندگان ہیں ان کے تھرو ہو، ان کے تھرو ہونی چاہیے. سر جی، ہم ڈی سی وی سی کے لیے نہیں کہتے، ہم کمشنر کے انتظار میں نہیں بیٹھے. میں وفاقی حکومت سے کہتا ہوں کبھی تک مردم شماری کی حتمی رزلٹ کیوں نہیں آئی؟ سر اس معاملے میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں. میرا خود بھی یہی سوال ہے کہ دیکھیں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں آن دی بیسس آف پاپولیشن ڈیسائیڈ ہوں گی، اور اس میں سندھ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کئی جگہوں پہ زیادتی کی گئی ہے. ٹھیک ہے نا، اب اس کا حل یہ نہیں ہے نا، اصل میں ہم کر کیا رہے ہیں، ہم اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ سوری میں اس سے ایگری نہیں کر سکتا کہ کیونکہ جی مردم شماری کی وہ حتمی رزلٹ آ نہیں رہی ہے اس لیے جی پھر سے عارضی لسٹ پہ کرا دو. یہ اس کو اچھی بات نہیں ہے. مردم شماری، دیکھیں سنیں میری بات، مردم شماری صرف لوکل باڈی سسٹم کے لیے نہیں چاہیے. مردم شماری کا مسئلہ ہے کہ میرے وفاق میں کتنا حصہ ہے، میرے وفاق میں میرا حصہ کتنا ہے. وہ وسیلے جو ہیں جن کو ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے، اس میں میں اگر انڈر کاؤنٹ ہوا ہوگا تو میرا حصہ کم ہو جائے گا. یہ مردم شماری صرف لوکل باڈی سسٹم کے لیے نہیں ہے، یہ اس صوبے کی مستقبل کے لیے. سر میں آپ سے بالکل اس پہ ایگری کر رہا ہوں. انفیکٹ میرا اگلا کویسچن بھی آپ سے آبادی کے حوالے سے ہی تھا کہ جو پاپولیشن جو ہے، آبادی کا جو تناسب ہے، اس کے اوپر ساری ڈیسیجن میکنگ بیس کرتی ہے. ایون آپ کا اکانومی سے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈیسیجن ہوتے ہیں وہ پاپولیشن کے اوپر بیس کرتے ہیں. الیکشنز آپ کے اس کے اوپر بیس کرتے ہیں. ریسورسز کس طریقے سے ایلوکیٹ کی جائیں، یہ پاپولیشن اگر نہیں ہے تو سمجھے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، کس کو کتنا دینا ہے. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور کھوڑو صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیں پروگرام باٹم لائن. ویلکم بیک ناظرین. اچھا کھوڑو صاحب، اگلا میرا جو سوال ہے وہ پی ڈی ایم کے حوالے سے ہے. تھوڑا سا نیشنل پولیٹکس کی طرف ہم جائیں اور پی ڈی ایم کے اوپر اگر ہم بات کریں تو آپ کے خیال میں پی ڈی ایم وجود میں آ کر انہوں نے کیا فیڈرل گورنمنٹ کو یا عمران خان کی حکومت کو کوئی ٹف ٹاسک دیا ہے یا نہیں دیا؟ پی ڈی ایم 10 جماعتوں کا اتحاد ہے. یہ وہ جماعتیں ہیں جو صوبائی خود مختاری میں یقین رکھتی ہیں، 18ویں ترمیم میں یقین رکھتی ہیں، شفاف الیکشنز میں یقین رکھتی ہیں، اور عوام کے مسائل کا حل چاہتی ہوئی جماعتیں ہیں. میں عرض کروں پی ٹی آئی 18ویں ترمیم کی مخالف ہے، پی ٹی آئی مردم شماری کے مخالف ہے، پی ٹی آئی صوبائی خود مختاری کے خلاف ہے، اور پی ٹی آئی عوام کے خلاف ہے. اچھا تھوڑا سا میں انٹرپٹ کروں گا آپ کو. بیسیکلی میرا اس معاملے میں یہ ماننا ہے، ماشاءاللہ آپ تو پرانے سیاستدان ہیں، بی بی شہید جو ہیں وہ وزیر اعظم تھیں، اور میاں نواز شریف جو ہیں وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے. اور جب بھی وہ پنجاب کا دورہ کرتی تھیں تو ہم تو ٹی وی پہ دیکھتے تھے کہ بی بی شہید جو ہے نا وہ اپنے ساتھ الگ جا رہی ہیں، اور میاں صاحب جو ہے نا اپوزیشن میں، تو وہ ایک الگ سے چل رہے تھے. تو اس وقت جو ہے وہ پنجاب کا اور فیڈرل گورنمنٹ کا ایک رفٹ رہتی تھی. ٹھیک ہے نا. اب اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ فیڈرل میں چونکہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں ہے، دیگر صوبوں میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، تو اس کی وجہ سے ایک ٹگ آف وار اور ایک رفٹ تو چلتی ہے، ڈفرینس آف اوپینین آتا رہتا ہے. لیکن میرا کویشچن یہ ہے کہ اس ٹگ آف وار اور رفٹ کی وجہ سے پبلک کیوں سفر کرے؟ دیکھیں میں گزارش کر لوں، آپ نے سوال پہلے کیا تھا کہ کیا پی ڈی ایم حکومت کا سر کردرد ہو سکتی ہے، آپ نے سوال یہ کیا. جی ہاں. میں نے اس کا سٹارٹ لیا تھا کہ 10 جماعتوں کا ہے، اور جو سفر کر رہے ہیں لوگ، پی ڈی ایم ان کا ساتھ دے رہی ہے. لوگ سفر کر رہے ہیں صوبائی خود مختاری نہ ہونے پر اس پہ حملے کی وجہ سے، ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں.
मध्यम शुमारी में सफर कर रहे हैं, हम उनका साथ दे रहे हैं। 18वीं तरमीम खत्म करने की साजिश चली जा रही है और हम उनका साथ दे रहे हैं, जो चाहते हैं कि 18वीं तरमीम हो और आवाम के मसाइल के साथ हम उनका साथ दे रहे हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, जो भी है, अदम तरक्की है, अदम तरक्की। कल भी बयान उसका ये आया था, हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए तरक्याती काम कैसे हो सकते हैं। भाई वजीर आजम तुम को दो, FBR तुमने खुद रिकॉन्स्टिट्यूट किया, दुनिया से तुम कर्जे खुद तुम लेते हो और फिर कहते हो कि पैसे नहीं है। किधर गए पैसे? कोविड के पैसे किधर गए? एशियन डेवलपमेंट के पैसे किधर गए? सऊदी के पैसे किधर गए? दुबई के पैसे किधर गए? किधर गए वो पैसे? लोगों के लिए काम क्यों नहीं आ रहे? जब तुम दोस्ती का दम भरते हो कि उन्होंने अरबों डॉलर दिए थे, तो फिर अरबों डॉलर हमें तो दिखाई नहीं दे रहे, लोगों को तो दिखाई नहीं दे रहे। तो 10 जमातों ने नींदें तो कम से कम उड़ा दी हैं, ठीक है, नींदें उड़ा दी है और ये अवाम की आवाज है। दुनिया देख रही है हमारी आवाज, दुनिया हमें मुजाहरे देख रही है। जितने लोग आते हैं, हम उनको बांध के नहीं आते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं, दिल खोल के नारे लगाते हैं उस हुकूमत के खिलाफ। खुद इमरान खान डरता है, इमरान खान डरता है। अगर न डरता होता तो उन ताजियत के वालों के घरों जाता, सिर्फ एक शख्स से ताजियत न करता। एक शख्स से कोयटा जाकर एक शख्स से दुआ मांग कर वो हमें कह दिया कि जी मैं ताजियत के लिए आया हूं। डरता है लोगों से। अब उसके आने पर कोयटा में जितना जुलूस निकला वो आपने देखा। क्यों था ये जुलूस? उसकी बेहसी के खिलाफ, उसकी मगरूरी के खिलाफ। ये लोग उसके मुनफिर हो गए हैं। अच्छा, इस पे जो पीटीआई का स्टांस है ना वो ये है, असल में चूंकि उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो मैं इसलिए कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं। उनका स्टांस इस मामले में ये है कि इस मामले को क्रिटिसाइज किया गया है। मैंने आपसे बहस नहीं करनी, मैं आपको जवाब दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको जवाब दूंगा। दूसरा सवाल क्या था आपका? एक तो पीडीएम के बारे में था, वो मैंने बता दिया कि हाँ हमने उनके नींदें हराम की है। ठीक है, नहीं मैं ये कह रहा हूं कि ये जो वफाकी और सूबाई हुकूमत की आपस की जो रिफ्ट है, सूबाई हुकूमत की उसकी वजह से जो है वो जो प्रॉब्लम्स अवाम जो सफर करती है। देखिए बात सुने, आपने बात की बेनज़ीर साहब और नवाज शरीफ साहब की, ठीक है, 1988 की बात है ना, पहली दफा जमहूरियत आई थी 12 साल अमरीत के बाद। 12 साल अमरीत के बाद जमहूरियत आई थी। बेनज़ीर साहब में प्राइम मिनिस्टर हुई, वो वहाँ वज़ीर आला हुए और वो इस्तकबाल करने नहीं आते थे, हम जाते थे, वो नहीं आते थे या जाते थे नहीं आते थे, उसको छोड़े फिक्र करें। सर उसको नहीं छोड़े, ये सेम कंडीशन अब फिर हो गई है ना। एक सेकंड बात करूं, पाकिस्तान एक वफाकी पार्लिमानी जमहूरियत कहा गया है। वफाकी पार्लिमानी जमहूरियत है, 4 सूबे हैं, चारों सूबों ने मुल्क बनाया है, मुल्क बनाए रखे हैं। आप जाओ कनाडा, वहां प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है और एक सूबे का वजीर आला, प्रीमियर खड़ा होके ऐसी खड़ी खड़ी सुनाई वजीर आजम को कि बैनुल अक़वामी तौर पर लीडर बैठे हुए थे और बैठा सुनता रहा। यहां तो गाली गलौच है। हम कोई बात करते हैं तो उससे तअस्सुब फैलता है, उससे वो तअस्सुब के अंदाज में जवाब देते हैं। कोविड में हमने कुछ किया तो हमारा मजाक उड़ाया गया, अभी खुद कह रहा है कोविड। हम जब कहते थे तो मजाक, सिंध हुकूमत ने जज्बाती फैसले किए, ये बोलता है। हम कुछ मांगते हैं तो जवाब कुछ और है। पैसे झूठ बोलकर कराची को इतने कहे और उनके वजीर क्या कह रहे हैं? हमें सिंध हुकूमत को टका नहीं देंगे। हम कह रहे थे भाई सैलाब में लोग डूब गए, मर गए, उनके घरों को खत्म कर दिया, मदद करो, नहीं देंगे। ये तासुब वो फैलाते हैं। हम फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम का हिस्सा हैं, हमें अपने हुदूद में रहकर काम करने का हक है। हम सूबाई खुद मुख्तियारी में यकीन रखते हैं, हमें अपना हिस्सा चाहिए, हमें अपना पूरा हिस्सा चाहिए। हमारी डेवलपमेंट को स्कैटल नहीं करना चाहिए। हम काम करेंगे। सियासत में उनकी अपनी विजन है, हमारी अपनी विजन है। इसमें जरूरी थोड़ी है कि हम उनसे उनकी पार्टी में शामिल थोड़ी होंगे, वो हमारी पार्टी में शामिल नहीं होगा। अच्छा, जगह पे काम करते रहे। एज पर लॉ जो है सर, एनएफसी अवार्ड जो है
جی وہ آپ کی جو لاسٹ گورنمنٹ اس میں ڈیو تھا, جو لاسٹ جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اس میں این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ ڈیو تھا. تو آپ لوگوں نے اس وقت این ایف سی کے اس ایوارڈ ہے یہ جس کے اوپر آج کل زیادہ مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, تو اس دور حکومت میں آپ لوگوں نے این ایف سی جو ایوارڈ ہے اس کو ری وزٹ کیوں نہیں کیا؟ پیپلز پارٹی نے 2010 میں این ایف سی ایوارڈ کنسنسس سے اس کے فارمولا میں امپروومنٹ کر کے ریونیو جنریشن کو بھی کمپوننٹ بنایا, پاپولیشن کو بھی کمپوننٹ بنایا, نیڈ بیسس بھی کمپوننٹ بنایا, یہ سب کچھ بنا کے 2010 میں اناؤنس کیا تھا این ایف سی ایوارڈ. چاروں صوبوں کی دستخط ہوئے اور بڑی خوشی کا اعلان کیا گیا. ہم ایک سیکنڈ دوسرا این ایف سی ایوارڈ آنا تھا 2015 میں, 13 میں نہیں. ہم صرف 13 تک تھے. الیکشن پھر 2013 میں ہوئی تھی. این ایف سی ایوارڈ آنا تھا 2015 میں. ہم 2015 میں وفاقی حکومت میں نہیں تھے. آپ نے غلط بولا کہ سر ابھی تو وہ ساری جماعتیں آپ کا حصہ ہے نا جن کی گورنمنٹ. میں آپ کو غلط کہا کوئی چڑھ مت جاؤ سر, میں کیوں چڑھوں گا سر, ایسا نہیں ہے. 2015 میں این ایف سی آنا تھا جو پی ایم ایل این کی حکومت نے نہیں دیا, لیکن عمران خان کو کوئی نہیں روک رہا. اگر وہ چاہتا ہے کہ جی این ایف سی ہونا چاہیے تھا تو 2018 میں آ سکتا تھا, بالکل 20 میں آ سکتا تھا. ابھی تو 2021 آ گیا ہے, 11واں سال چل رہا ہے. ابھی تو 2020 میں ایک اور این ایف سی ایوارڈ آنا تھا. سر میں سنیں تو صحیح نا, آپ بھی سنیں تو صحیح. میں تو پوچھوں گا آج کی حکومت سے نا کہ 2020 میں این ایف سی ایوارڈ ابھی تک کیوں نہیں دیا اور یہ 21 کیوں آ گیا. یہ تو ابھی عمران خان کی حکومت ہے, یہ پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے. 2015 میں بھی پیپلز پارٹی حکومت نہیں تھی. یہ عمران خان قصوروار ہے. یہ نہیں دے رہا این ایف سی ایوارڈ, اس نے نہیں دیا. ٹھیک, اس کو جو ہے نا نہ اس کو صوبائی سطح پہ نہ لوکل سطح پہ, نہ میں اس کو ایز اے ہول پورے پاکستان کے پروسپیکٹو میں بات کرتا ہوں. دیکھیں مسئلہ اس وقت ہمارے ساتھ یہ آ رہا ہے کہ پبلک کے لیول کے اوپر یعنی عوامی سطح کے اوپر ڈیولپمنٹ کا کام تھرو آؤٹ دی کنٹری نہیں ہو رہا. سندھ میں چونکہ آپ کی حکومت ہے اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر ترقیاتی کام نہیں ہو رہے, گرین بس کا منصوبہ 3 سال سے لٹکا ہوا ہے, اس میں بھی آپ کہیں گے جی وفاقی حکومت نے نہیں کیا. کہ دیکھیں ہوم ٹاؤن سے آیا نا, وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ڈی سی ریٹس جو ہے نا وہ مارکیٹ ویلیو سے بھی اوپر ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں پہ ڈی سی ریٹس جو ہیں وہ مارکیٹ ویلیو سے سبسٹینشلی کم ہے. ٹھیک ہے, اس کے باوجود جو صوبائی کلیکشن ہے نا سندھ اور پنجاب کی اگر پچھلے سال کی دیکھیں جو صوبائی کلیکشن ہے 19-20 کا فرق ہے. یعنی اتنی زیادہ کم ویلیو ہونے کے باوجود جو ہے وہ سندھ سے اتنا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے سندھ ریونیو بورڈ بنایا ہوا ہے, وہاں پہ سروسز اور سیلز ٹیکس جو آپ سے آتا ہے اس سے بھی ایک سبسٹینشیل اماؤنٹ آف ریونیو کلیکٹ ہوتا ہے. فرض کریں اگر این ایف سی سے پیسہ نہیں آیا یا اس میں میکینزم میں نے جو غور کیا نا اس میں ایسا بنایا ہوا جی گورنمنٹ پہلے ٹی پی 1 بنائے گی, یہ بنائے گی, وہ بنائے گی, اتنے سارے اس میں. یہ ہر گورنمنٹ میں ہوتا ہے. وہ اس میں ہوتا ہے کہ جب تک وہ اپروو ہو کے جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. تو یہ قانون میں ہے نا سر. بات سنیں تو ان دونوں کے اوپر آپ اپنا جناب علی, یہ پی سی 1 اور وی سی 1 جو کچھ بھی ہے نا یہ ٹرانسپیرنسی کا ایک طریقہ ہے. ٹرن کی پروجیکٹ یہ ایم کیو والوں نے کیا, آڈٹ انہوں نے نہیں کروائی. 4 سال حکومت, آڈٹ ابھی تک نہیں آئی. چھوڑیں اس چیز کو. پی سی 1 ٹرانسپیرنسی کا طریقہ ہے, سارے ملک میں ہے یہ رائج, سارے ملک میں, سندھ کی بات نہ کرے, سارے ملک میں یہ رائج ہے. ٹھیک ہے, تو اس پہ آپ مہربانی فرما کے یہ نہ جائیں. ہماری پچھلے سال یہ ہمیں پیسے کہاں سے ملتے ہیں؟ وفاق سے. یا لوکل جنریشن جو ہوتی ہے نا ریونیو کی, وہ صرف ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ ہوتی ہے, اور دوسرا یہ سیلز ٹیکس آن سروسز ہوتا ہے. سیلز ٹیکس آن سروسز جب 18ویں ترمیم نہیں آئی تھی تو ہمیں ملتے تھے 4 ارب روپے وفاق سے. ہم اس کو 120 ارب روپے تک پہنچا گئے ہیں. 120 ارب, 4 ارب روپے سے 120 10 سالوں میں. ہر سال, یہ نہیں کہ صرف لاسٹ فگر ہے 270 کے قریب ہے, 270 ارب کے قریب. پچھلے سال ہماری ڈیولپمنٹ جو فنڈنگ تھی ہم نے ایسٹیمیٹ بجٹ میں رکھا تھا 225 ارب روپے. 200 ڈیولپمنٹ ٹھیک ہے,
ہم نے رکھی تھی کہ جی ہمارے پاس یہ آئیں گے وفاق سے پیسے, ہم اتنی ڈیولپمنٹ کی بجٹ رکھ سکتے ہیں. جب وفاق نے کہا کہ جی ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں, اس سال ہمیں 120 یا 25 ارب روپے پہ جانا پڑا. 100 ارب روپے کی کٹوتی ہوئی. کبھی کسی نے کووڈ کا بہانہ بنا دیا, کبھی کسی نے کچھ کا بنا دیا. جو بریک کا ٹائم ہو گیا, میرا بھی ٹائم ہو رہا ہے. برق گری تو ڈیولپمنٹ پر. تنخواہ ختم نہیں کر سکتے, لیکن برق ہمیشہ گرتی ہے ڈیولپمنٹ پر, جو گراتی ہے وفاقی حکومت. وفاقی حکومت. اچھا ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائیے گا. اچھا سر, میرا جو یہ پروگرام کی میں سب سے پہلے جو اس وقت کر رہا ہوں, میرا ارادہ بھی یہی ہے کہ دیگر بھی جو ہماری سندھ کی جو پولیٹیکل پارٹی کے جو لیڈران ہیں ان سے بھی میں رابطہ کروں گا, اور ان کے ساتھ بھی میں یہ پروگرام ریکارڈ کراؤں گا بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے, اور اس سلسلے میں ان کے بلدیاتی پلاننگز کیا کیا ہیں اور ان کے کیا کیا ڈیولپمنٹ ورک انہوں نے کرنے, اور اس سلسلے میں ان کا کیا ہوم ورک ہے. تو پیپلز پارٹی کا اس حوالے سے کیا ہوم ورک ہے اور اس کے آگے کے کیا پلان ہیں, بس اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے گا. عوام کے پیسے ہیں, عوام پر خرچ ہونے چاہیے. گاؤں اور شہر میں فرق کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر گاؤں کے کچھ سدباب ہوگا تو اربن پر اتنا سینٹر میں پریشر نہیں بڑھے گا. اگر ان کو وہیں سہولتیں مل جاتی ہیں زندگی کی تو شاید وہ شہروں کی طرف رخ نہ کریں, اور اگر شہروں کی طرف رخ نہیں کریں گے تو یہاں شہروں کے مسائل تھوڑے سے کنٹرول میں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں سمجھتا ہوں. جیسے کہتے ہیں نا, غریب اور امیر کا فرق مٹانا ہمارا کام ہونا چاہیے. مدینہ کی ریاست بھی یہ کہتی تھی. اچھا, سندھ میں جیسے ایگریکلچر جو ہے وہ پاکستان کی جو فلاحی ریاست بنانے کا تصور جو بھٹو صاحب نے دیا, یا سوشل ڈیموکریسی جو بھٹو صاحب نے دیا کہ ہر ایک کا حق ہونا چاہیے عزت کے ساتھ جینا, یہ غریبی اور امیری کا فرق کم کرنے کی کوشش میں ڈیولپمنٹ کو بھی اسی انداز سے دیکھنا چاہیے. اس سے ہمارے بہت سے مسائل آسان ہو جائیں گے. اچھا, سندھ کی اچھا بیسیکلی ہمارا جو ملک ہے, اور خاص طور پہ صوبے میں بھی اگر کراچی اور حیدرآباد کو الگ کیا جائے تو ایگریکلچرل بیسڈ اکانومی ہے ہماری. زیادہ تر ہمارے ہاری اور کسان بھائی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ایگریکلچر گروتھ ہے, کیونکہ ظاہر ہے اب سندھ میں آپ کی, تو سندھ کے حوالے سے میں پوچھوں گا اسپیسیفکلی کہ ایگریکلچر کو بڑھانے کے حوالے سے, لائیو اسٹاک کے حوالے سے حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں اور کیا اقدامات کرنے جا رہی ہے. اور دوسرا اسی فردر اسی کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ تھر میں جو گورنمنٹ آف سندھ نے جو پروجیکٹس لائے ہیں, تو میں یہ چاہوں گا کہ ہماری عوام کو بھی پتہ چلے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو پیپلز پارٹی نے اب تک ڈیلیور کی ہیں اور آگے کی کیا پلاننگ ہے. تھر پہلے مانگتا تھا, کیونکہ ایک سر خیرپور میرس میں جو کڈنی کا جو ایک ہاسپٹل بنا ہے نا سر, آئی ریئلی اپریشیٹ. میں جواب دوں, تھر پہلے مانگتا تھا مدد, اب تھر دے رہا ہے مدد ملک کو. کوئلے کا سے جو بجلی پیدا ہوئی وہ پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرشپ پر ایک کامیاب تجربہ ہے جو پاکستان کو دیکھنے والے حیرت زدہ ہو جاتے ہیں. وہاں بجلی پیدا ہو رہی ہے جو ملک کو مل رہی ہے, اور روڈ نیٹ ورک تھر پر, اس کو اب میں سمجھتا ہوں آپ کے جا کے دیکھنے کی ضرورت ہے, جب جا کے دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسرا کیا سوال تھا جی؟ دوسرا یہ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ. ایگریکلچر کو اگر آپ دیکھیں گے تو ایریا انڈر کلٹیویشن بڑھی ہے یا نہیں, یہ ہے مسئلہ. کیا سندھ حکومت خود مختار ہو گئی ہے گندم میں؟ سر جی, ایریا انڈر کلٹیویشن بڑھی. ہم نے جب تھے تو ہم نے ملک کو گندم ایکسپورٹنگ کنٹری بنایا تھا. سر ابھی ہم پروونشل لیول کے اوپر بات کریں, باٹم لائن یہ بتائیں سر, گورنمنٹ نے آپ جواب دینے دیں سر پلیز, آپ ایسے نہیں کریں پلیز سر. پھر آپ بولیں, میں سر یہ کہہ رہا ہوں, سنیں گے نا آپ, سر جواب میرا سنیں گے نا, لوگوں پہ چھوڑ دیں, وہ مجھے جھوٹا کہتے ہیں سچا کہتے ہیں. بالکل سر آپ کریں. سندھ پنجاب یہ دو صوبے ہیں جو گندم پیدا کرتے ہیں زیادہ, ان دونوں نے ملا کر پاکستان کو ایک برآمدی نہیں ایکسپورٹنگ کنٹری بنایا تھا. 5 لاکھ ٹن ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے.
इस हुकूमत के आने के बाद नेगेटिव इंप्रूवमेंट है, -3 पे आ गए हैं पाकिस्तान ज़राअत के बुनियाद पर। हमने शुगर इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए शुगर लगाई, लोगों ने ठका करके शुगर इंडस्ट्री बेकार, शुगर इंडस्ट्री बेकार, शुगर इंडस्ट्री बेकार, कभी किसी शुगर इंडस्ट्री को बंद कर दिया, कभी किसके ऊपर गंदा कर दिया, शुगर लगाना कम कर दिया लोगों ने। अब हम एक्सपोर्ट करने पर आ गए हैं कि जी हमें इंपोर्ट करनी है शुगर, हमें गंदम इंपोर्ट करनी है, हमारे ऊपर इतने पैसे। ये सारी चीजें इस वक्त हुई हैं। अल्लाह का शुक्र है जो पिछले चंद साल थे उसमें गंदम हम बाहर भेजने को थे, बाहर भेजी है हमने, 3 साल मुसलसल भेजी है। अब यहां इंपोर्ट कर रहे हैं हम। ये हुकूमत अपनी गंदम पंजाब की बगैर इजाजत के एक्सपोर्ट करके और डाउनफॉल ले आए। ये स्मगलिंग को नहीं रोक सके, गंदम निकल गई, अब वो बाहर से मुल्क से इंपोर्ट करनी पड़ती है। ये मैंने नहीं, ये वफाकी हुकूमत की मेहरबानियां हैं, कारस्तानियां हैं। ये वफाकी हुकूमत एग्रीकल्चर बेस को अगर कुछ समझती होती तो आज भी देखो, गंदम की हमने रखी रकम 2000 रुपए फी मन, वफाक ने कहा 1650 रुपए। हम कह रहे हैं कि जी महंगाई बहुत है, वो किसान है जो मेहनत करता है उसको कुछ न कुछ मिलना चाहिए। हम तो वैसे ही सब्सिडी पे, हम सब्सिडी भर के और कंज्यूमर को सस्ता आटा देने पर पाबंद हैं, लेकिन किसान की मेहनत को तो दो, किसान जो मेहनत कर रहा है उसको तो कुछ मिले। अगर हमने 2000 रुपए गंदम की एक 40 किलो के रखी है रकम, तो उनको तो कुछ हो। उन्होंने तो जिद दिखाई 1650, 400 या 350 रुपए बढ़ा के रखने में उनका कुछ जाता नहीं है। कहते हैं ना एहसास प्रोग्राम में हम इतना दे रहे हैं, ये करें वो करें, तो भाई किसानों को इस तरह से क्यों नहीं दे रहे हो, जिसको सबको मिले भी, सबको भी मिले। अब अगर इस तरह के रवैये होंगे तो ज़राअत कहां से नपेगी। पंजाब हमसे कहीं ज्यादा गंदम करता है, ठीक है, हम तो चलो 40 लाख टन हो गए या 50 लाख टन हो गए, हम उनसे खरीदते हैं सिर्फ 14 लाख टन। अगर 2000 रुपए के हिसाब से हमने खरीदी, हमारी कुल खपत जो है, जो फ्लोर मुल्क को चाहिए, वो 10 लाख से ज्यादा नहीं है। जी हाँ, इस बात और वो उसमें सब्सिडी देते हैं 10 रुपए फी मन, 10 रुपए किलो, उसमें हम देते हैं, सब्सिडी देते हैं, अपने घर से भर के देते हैं। हम कर्जा लेके गंदम खरीदते हैं, फिर कंज्यूमर को जो ज़राअत नहीं करता उसको सस्ता आटा देते हैं। ये तो सपोर्ट करने की बात है ना, कंज्यूमर को भी सपोर्ट हो गई, जो हारी जो लगाता है किसान उसको भी सपोर्ट मिल गई। लेकिन हुकूमत से पूछें, मुझसे नहीं, ये इमरान खान के उन लोगों से पूछें कि उनके सोए हुए क्यों हैं वो गैरतें। अच्छा खोड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बहुत कीमती वक्त में से बहुत शुक्रिया। मैं आपका माफ कीजिएगा, जज्बात में आप भी जज्बात में बोलेंगे तो मैं भी जज्बात में नहीं सर, ये बिल्कुल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बिल्कुल इसी तरीके से। नाजरीन, आपने गुफ्तगू हमारी सुनी, ये थे कोड़ो साहब। उम्मीद है आपको इनसे की गई बातें जो हैं वो आपने उनसे काफ़ी कुछ सीखा होगा। बहरहाल हमने तो काफ़ी चीज़ें, हमें मालूमात में इजाफा हुआ। बॉटम लाइन ये है कि खोड़ो साहब के मुताबिक जो सिंध गवर्नमेंट है उसने एग्रीकल्चर में भी अच्छे इकदाम किए हैं, और गंदम की सपोर्ट प्राइस रखकर और दूसरे इकदाम करके अच्छे, और थर्मोकोल पावर प्रोजेक्ट लगाया है, ये भी इनका एक अच्छा इकदाम है। इसी तरीके से इन्होंने खैरपुर मीरस में और यहाँ पे हॉस्पिटल में और सेहत के हवाले से भी काफ़ी हद तक इकदाम किए हैं। 18वीं तरमीम के हवाले से इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो चलते रहेंगे, लेकिन आबादी के हवाले से भी इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और बल्दियाती इंतख़ाबात बहरहाल इनका भी ये कहना है कि जल्द अज जल्द होने चाहिए, लेकिन इस सिलसिले में जो आबादी की पॉपुलेशन को रिकाउंट करना है और दीगर जो छोटे मोटे मसाइल हैं वो पहले हल कर लिए जाएँ तो ज़्यादा मुनासिब होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान अकमल चौधरी को दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।